السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 168۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الناس لوگو، کلو تم کھاؤ، مما اس سے، فی میں الارض زمین، حلال حلال، طیبہ پاکیزہ، ولا اور نہ تتبعو تم پیروی کرو، خطوات نشانات کی، الشیطان شیطان کے، انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین واضح۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں سے جو کچھ ہے تم کھاؤ حلال طیب، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کھانے میں دو چیزوں کی قید لگا دی۔ فرمایا کہ زمین میں سے جو کچھ نکلتا ہے تم کھاؤ، لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں، نمبر 1 حلال اور نمبر 2 طیب۔ یہ دو چیزیں جس میں پائی جائیں تم اسے کھا سکتے ہو، اور اگر دو چیزیں نہیں پائی جاتی تو تم اسے نہ کھاؤ۔ مثلا حلال کیا ہے؟ حلال کا تعلق ہے کہ وہ چیز اللہ اور اس کے رسول نے حرام نہ کی ہو۔ بعض دفعہ تو وہ چیز بذات خود حرام ہوتی ہے، یہ توجہ سے سمجھیے گا، اور بعض دفعہ ایک چیز بذات خود حرام نہیں ہوتی لیکن اس کے اسباب حرام ہوتے ہیں، جن ذرائع سے وہ آپ تک پہنچی ہے وہ ذریعہ حرام ہوتا ہے۔ مثلا آپ کوئی بھی جائز چیز، چینی ہے، گڑ ہے، شکر ہے، کوئی بھی کھانے پینے کی جو چیز ہے، آپ اگر اس کو چوری کر کے لیتے ہیں، دھوکہ کر کے لیتے ہیں، غلط بیانی کر کے لیتے ہیں، وہ چیز بذات خود اگرچہ پاک ہے، طیب ہے، لیکن اب وہ آپ کے لیے حرام بن گئی، حلال نہیں رہی۔ حلال کے اندر دو چیزیں ہیں، نمبر 1 وہ چیز بذات خود اللہ اور اس کے رسول نے اس کی اجازت دی ہو، اس سے منع نہ کیا، وہ حلال ہے۔ نمبر 2 پھر جن چیزوں کی اجازت دی ہے وہ چیزوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں حلال کے اندر آ گئی۔ طیب کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہو۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ چیز پاک ہے، حلال ہے، جن ذرائع سے حاصل کی گئی ذرائع بھی ٹھیک ہے، لیکن چیز آپ کے لیے مضر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک صحابی کو، احرص علی ما ینفعک، تو اس چیز پہ حرص کر جو تجھے نفع دے، جو چیز تیرے بدن کو ضرر دے۔ قرآن کہتا ہے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مثلا ایک بیمار آدمی ہے، اس کو ایک چیز موافق نہیں ہے، وہ چیز کھانے سے اس کی بیماری بڑھتی ہے۔ آپ شوگر کا مرض لے لیں، شوگر کا مریض ہے، میٹھا کھانے سے اس کی مرض بڑھتی ہے، اب وہ جان بوجھ کر اگر میٹھا کھاتا ہے تو یہ حلال ضرور ہے لیکن یہ طیب کی قبیل میں سے نہیں ہے، کیونکہ طیب میں وہ چیز شامل ہے کہ جو آپ کے بدن کے لیے اصلح ہو، نافع ہو، بہتر ہو آپ کے بدن کے لیے، لذیذ چیز۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے
کہ کوئی چیز مزاج کے موافق تو ہوتی ہے لیکن اس چیز کے اندر خرابی آ چکی ہوتی ہے. جیسے ایک پھل ہے وہ پڑا پڑا گل چکا ہے، اگرچہ وہ حلال ہے، اور اسی طرح اس کو حاصل جس طریقے سے کیا گیا ہے وہ طریقہ بھی حلال ہے، لیکن اب گلا ہوا پھل، جلی ہوئی چیز، یا جو چیز اپنی فائدہ والی حالت کو بدل کے ضرر والی حالت کی شکل اختیار کر چکی ہے، اس کو استعمال کرنا آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں، شرعاً جائز نہیں. وہ ایک صورت الگ ہے کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے چیز کوئی نہیں، آپ بھوکے مر رہے ہیں، اس صورت میں تو ہر ممنوع چیز آپ کے لیے حلال ہے. لیکن اصل بات ہے کہ حلال اور طیب، ویسے بعض اہل علم نے، امام مالک وغیرہ کہتے ہیں دونوں ایک ہی چیز ہے، حلال اور طیب کا مطلب ایک ہی ہے. لیکن ہمارے معاصر علماء میں سے بہت سے لوگ ان میں فرق کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ دو، کوئی بھی دنیا میں چیز خریدتے وقت آپ ان دو شرطوں کا خیال ضرور کریں کہ وہ چیز حلال ہونی چاہیے اور وہ چیز طیب بھی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ طیب ہوگی تو آپ کے لیے نفع مند ہے، حلال ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں آپ گناہ گار نہیں. ایک کا تعلق یوں سمجھ لیجیے آپ کے بدن کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے. حلال اللہ کے حقوق سے تعلق رکھتی ہے، طیب آپ کے بدن سے تعلق رکھتی ہے. تو وہ چیزیں دنیا میں کھاؤ جو آپ کو نفع بھی دیں اور آپ کے بدن اور اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض نہ کرتی ہوں. مما، اس من کو بعض نے تبعیض کا کہا ہے، یعنی کہ زمین سے ہر نکلنے والی چیز نہیں کھائی جا سکتی، بلکہ کچھ چیزیں، کیونکہ بہت ساری زمین سے نکلنے والی چیزیں انسان کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہوتی، اس کے کسی اور استعمال کے لیے ہوتی ہے، وہ کھانے کے لیے نہیں ہوتی. کلو، یہ حکم جو دیا یہ وجوب کے لیے، مطلقاً یہ وجوب کے لیے نہیں ہے. بہرحال اس کی بعض صورتیں وجوب کی ہیں، بعض استحباب کی ہیں، بعض مباح کی ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. شیطان کے قدموں سے مراد کیا ہے؟ شیطان کی کہی ہوئی باتوں پہ چلنا. کسی بھی باب میں، عقیدے کے مسئلے میں، عمل کے اندر، یا کسی بھی چیز کے اندر شیطان کے کہے ہوئے پر چلنا، یہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کھانے والی چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے دونوں کا آپس میں؟ حقیقت تو میرا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن بات سمجھ کچھ یوں آتی ہے کہ انسان جس طرح کا کھاتا ہے اس طرح کے اعمال اس سے سرزد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم حلال اور طیب کھاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، یعنی جب تم حلال اور طیب کھاؤ گے تو تمہارا حلال کھانا تمہیں زبردستی اللہ کی طرف لائے گا، شیطان کے پیچھے نہیں چلنے دے گا. اور جب تمہارے کھانے میں حرام، حلال کی بجائے حرام اور طیب کی بجائے خبیث چیز داخل ہو گئی تو پھر یہ یاد رکھنا کہ تم خود بخود شیطان کے راستے پر چلو گے. یعنی کہ ہماری بہت ساری غلطیاں اور بہت ساری عادات کے پیچھے ہمارے کھانے پینے کا کردار ہوتا ہے. بہت ساری عبادات کے اثر نہ کرنے کے پیچھے انسان کی کمائی کا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ کمائی کر کس طریقے سے رہا ہے، رقم آ کس طریقے سے رہی ہے، اس کا بہت بڑا کردار. یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ 50 سال عبادات کر کے بھی انسان پر عبادت کا رنگ نہیں آتا. اتنا عرصہ انسان اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے لیکن وہ دیندار بیچارہ بن نہیں پاتا. اس کے پیچھے انسان کے کھانے کا، آپ دیکھیں نا کہ جب تک انسان کا بدن پاک نہیں تو اس سے نکلنے والی چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کیسے؟ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک کو قبول کرتا ہے. جب بدن ہی پاک نہیں تو اللہ اس سے قبول کیا کرے گا؟ انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے.
جو بندہ پرہیز ہی نہیں کرتا اللہ اس سے قبول کیا کرے گا؟ تو میرے بھائیوں، آج ہمارے مزاجوں کے اندر جو جمود ہے، آج ہمارے اوپر جو نصیحت اثر نہیں کرتی، آج ہم اپنی غلطیوں کی جو اصلاح نہیں کر پاتے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کردار ہمارے کھانے کا ہے کہ کھانا کہاں سے آ رہا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی نصیحت اثر نہیں کرتی، دل سخت ہے، عبادت پہ دل نہیں لگتا۔ یہ یقیناً اس میں ہمارے کھانے کا کردار ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا حلال اور طیب کھاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ ظاہر بات ہے حلال طیب نہیں کھاؤ گے، شیطان کے پیچھے خود بخود چلو گے۔ انہ لکم عدو مبین، آگے نفرت دلانے کے لیے، تنفیر کے لیے، مزید انسان کو متنبہ کرنے کے لیے کہہ دیا کہ وہ تمہارا بڑا واضح دشمن ہے۔ ہم جو تمہیں روک رہے ہیں اس وجہ سے نہیں روک رہے کہ اس نے ہماری بات نہیں مانی اور ہماری اس کی دشمنی چل گئی، وہ تمہارا بھی بڑا واضح دشمن ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ، اگر یہ تعبیر غلط ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، ابلیس نے اللہ کے حکم کی جو نافرمانی کی ہے وہ ہماری وجہ سے کی ہے۔ ہمارا باپ اس کو سجدہ کرنے سے انکار کیا نا، اس سے پہلے تو وہ اللہ کی ہر بات مان رہا تھا۔ تو گویا کہ ابلیس اگر ابلیس بنا ہے تو ہماری وجہ سے بنا ہے، تو آج ہم ہی اس کے ساتھ اس کی جولی میں جا کے بیٹھ جائیں، اس کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیں، تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا بڑا واضح دشمن ہے۔ تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اصل سبب تم تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس سے نہیں مانا، اللہ نے اس کو وہاں سے نکال دیا، تو آج تم اس سے کیسے دوستی کرتے؟ تو یہ آیت مبارکہ ہم میں سے ہر مسلمان کو متنبہ کرتی ہے کہ وہ اپنے کاروباری معاملات پر توجہ دے، اس میں دیکھے کیا جائز اور کیا ناجائز ہے، کیا حلال اور کیا حرام ہے، اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیے بھائیو، غلطیاں ہر بندے سے ہوتی ہیں، لیکن مومن آدمی دن بدن بہتری کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں یار، صاف شفاف نظام، بہتر، کسی طرح نہ حقوق اللہ نہ حقوق العباد، اور جو کوشش کرتا ہے اور لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف۔ جو دروازے پہ دستک دیتا ہے دروازہ کھل جاتا ہے، لیکن جو بندہ کوشش نہیں کرتا اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ کئی بندے ساری زندگی حرام نوکریاں کرتے رہتے ہیں، بیچارے حرام کماتے رہتے ہیں، غلط کام کرتے رہتے ہیں، یہ سوچ کے جی مجھے متبادل نہیں مل رہا۔ اللہ کہتا ہے تیری ذہنیت یہ ہے تو یہ متبادل نہیں ملے گا۔ اور جب کہ بندہ کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نکال لیتا ہے مشکل سے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ آگے والی آیت میں شیطان کس چیز کا حکم دیتا ہے انشاءاللہ اس پر گفتگو کل کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔